اچھا یہ یاد رکھ لیں، یہ جو محبتیں ہیں نا، یہ جو ایک دوسرے پر ہم بڑے مرتے ہیں، وہ میری جان ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو یہ سب باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج تک کوئی کسی سے جدا نہ ہوتا۔ اکثر مشوق ہی اپنی مشوقہ کو مروا دیتے ہیں، اسی کو بلیک میل کرتے ہیں، اسی کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لو میرج ہوتی ہے اور اس کے بعد بیوی اپنے بندے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا، ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے محبت کی، یہ وقتی ہوتی ہے، اس کے اندر نا کوئی بھی سچائیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کسی کے قسم قرآن نے اٹھانے سے متاثر ہو کر اب اس سے ساتھ شادیاں وادیاں نہ کیا کرو۔ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ نارمل ہے، کوئی سائیکو تو نہیں ہے، یعنی ایک ہی بار سونا اور ایک ہی بار مٹی، درمیانہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ جو اپنے باپ کا نام یہاں پر لکھ لے تو آپ کے لیے وہ دنیا سے لڑتا پھرے۔ تو ایسے انسانوں سے بچا کریں جو ڈرامے باز ہوتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، یہ ذرا سا پریشر بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ جس طرح ان کو محبت میں آگ لگی ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ یہ آپ کے ایک عمل سے، ایک ہلکی سی غلطی سے آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو اپنا دشمن مان لیں گے، اور حتیٰ کہ یہ جان تک لے لیتے ہیں اپنے مشوقہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں تو یہ بہت بار کہہ چکا ہوں، جو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا بھائی بڑا اچھا ہے، یہ میں اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی تنگی آتی ہے آپ کی محبتوں کے بھرم کھل جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کو نہیں مار دیتے، لوگ اپنی ماں کو گھر سے نہیں نکالتے، ہم اپنے بچوں کو جو سکی اولادیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایشو سے نہیں بن جاتے، سکی اولادیں ہی ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی، ٹھیک ہے نا۔ ہم بہنوں کو پچھلے دنوں دیکھا نہیں تھا، بہنوں کو مروا دیتے ہیں تاکہ وہ جائیداد نہ ہمارا لے سکے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ محبتیں بدلتی رہتی ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پھر بیوی، پھر بچے، محبتیں بدلتی رہتی ہیں، بالآخر انسان اکیلا رہ جاتا، اولادیں بھی ساتھ نہیں چلتی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں معتدل اور میانہ روی سے چلنا چاہیے، نہ ہی بگیاڑ بنیں اور نہ ہی بالکل اب دیوار کے ساتھ لگ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ساتھ ساتھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اپنے حق کے ساتھ اپنے رائٹس لیں اور درگزر کرنے کا آپ کے اندر عمل ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ساری عمر کی محبت ایک غلط بات سے، ایک غلط رویے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ بندہ میرے خلاف یہ بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو زندگی بڑی ہی ایک باریک، کیا کہہ سکتے ہیں کہ تھن لائن ہے، اس کو ہم نے جس طرح گزارنا ہے، یہ بڑی کیلکولیٹڈ سی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی بھی حد سے نہ پڑے اور کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ میری جان ہے، میں نے یہاں پر اس کا نام لکھا ہے، اتنے میں نام لکھا ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک آخری بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ جو میں کہی تھی نا ایک عمل سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کا ایک پیسہ بھی دینا ہے نا، اور آپ ساری عمر مکہ مدینہ میں نمازیں پڑھتے رہیں، تکبیر اللہ کے ساتھ عمرے اور حج بھی کرتے رہیں، تو وہ جو آپ نے دو چار پیسے دینے نا، کسی کو 2-4 ہزار روپے دینے ہیں، اور اس بندے کو پتہ ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے اور نہیں دے رہا، تو ساری نمازیں، ساری عمرے، سارے حج ختم، وہ 2-3 ہزار روپے آپ کو جہنم لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ایک طرف آپ جتنے بھی آپ کے عمل ہیں ان کا ڈھیر لگا دیں بھائیوں کے لیے، لیکن ایک آدھ بات، ایک آدھ فکرہ، وہ ساری محبت کا گلا گھونٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اپنی کمزوری کسی کو نہ دیں جی، اور آپ کسی کے لیے اتنا نہ بچ جائیں کہ آپ کو اپنے حقیقی جو بلڈ سرکل ہے وہ نظر ہی نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یقین جانو آپ کی جو اصل طاقت ہے نا، جو پاور ہے، وہ آپ کا بلڈ سرکل ہے، ماں باپ، بہن بھائی ہیں۔ یہ جو بیوی والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بالکل اچھا ہے، لیکن اس میں وہ جذبہ نہیں ہوتا جو ان رشتوں میں ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ آپ اچھے ہیں تو بیوی کے گھر والے آپ کے ساتھ اچھے ہیں، جو ہی آپ نے بیوی کے ساتھ کوئی غصے میں بات کر دی تو وہ سب لاٹھ نکال لیں گے، اور آپ کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور پھر آپ کو یہی لوگ یاد آئیں گے۔ تو ہر جگہ پر مناسب طریقے سے چلیں، ہوش کے ساتھ، عاقل بن کر، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے۔